ہے تو انشاءاللہ ہم دور کر دیں گے. یہ کم ترین وسائل میں، یعنی ایک ملک جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر انڈسٹری جو ہے وہ مشکل سے چل رہی ہو، وہاں پہ انڈیجنس ہم بیلسٹک میزائل تیار کر رہے ہیں، ہم اپنے طیارے تیار کر رہے ہیں، اور ایسی ہمارے پائلٹس کی ٹریننگ ہے کہ آپ نے بتایا کہ امریکہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم ٹریننگ لینے کے لیے آنا چاہتے ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں. میری ایئر چیف سے ابھی جنرل منصور کے بعد کئی دفعہ بات ہوئی، تو دیکھیں یہ بالکل حقیقت ہے کہ J-10C چینی ساختہ طیارہ ہے، PL-15 چینی ساختہ میزائل ہے، لیکن اس کو کیسے ہم نے اسٹریٹجائز کیا، کیسے ہم نے اس کے اوپر ٹیکٹکس ڈیولپ کی، کیسے ہم نے اس کے اوپر ٹریننگ کی، یہ وہ چیز ہے جو چینی فضائیہ بھی ہم سے سیکھنا چاہتی ہے. اچھا، یعنی مارکہ حق کے بعد چینی فضائیہ ہم نے چینی ہتھیاروں کو بھی جس حکمت عملی اور ٹیکٹکس اور ٹریننگ کے نظام سے گزار کے جیسے امپلوائے کیا، یہ وہ چیز ہے جو مہارت ہماری چینی ہتھیاروں کو بھی استعمال کرنے کی ہے، وہ چینی فضائیہ بھی ہم سے سیکھنا چاہتی ہے. چین نے رابطہ کیا مارکہ حق کے بعد؟ جی ہاں. اور کیا کہا؟ کہ وہ ہمارے ساتھ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیسے ان کو امپلوائے کیا دنیا کے بہترین طیارے انکلوڈنگ رافیل Su-30 MKI کے اگینسٹ، کیونکہ اگر چین کی بھی بھارت کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو یہی طیارے ان کے خلاف آئیں گے نا. تو وہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے اتنے کم وقت میں اتنے کم وسائل سے کیسے ان کو پوری دنیا کے سامنے شرمندہ کیا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں ٹیکنالوجی بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن اٹس دا مین بیہائنڈ دا گن اینڈ اٹس دا مائنڈ از دا بگیسٹ ویپن. کہ آپ کی پلاننگ، آپ کی ٹیکٹکس، آپ کی اسٹریٹجی اور آپ کی جو ٹریننگ ہے اس کا الحمدللہ پاکستان کے سامنے کوئی آسانی نہیں. یہ پاکستانی جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کا جذبہ ہوتا ہے، سیکھنے کی لگن ہوتی ہے، یا یہ زیادہ کوئی ان سے زیادہ سمجھدار ہیں؟ یہ آخر کیا وجہ ہے کہ کم ترین وسائل میں یہ زیادہ ڈیلیور کیسے کر جاتے ہیں پاکستان کی فضائیہ کے لوگ، کہ آپ کو چین بھی اور امریکہ بھی آپ سے رابطہ کر کے یہ کہتا ہے کہ ہمیں بھی یہ بتائیں؟ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ان کا صرف یہ پروفیشنل ایکسیلنس یا ٹریننگ ہی نہیں ہوتی، اس میں لیڈرشپ کا فیکٹر بھی ہے، اس میں مورال کا فیکٹر بھی ہے، اس میں آپ کا ایک پیشن ہوتا ہے. آپ صرف ایک کیریئر نہیں ہے آپ کی ایک نوکری اور ملازمت نہیں ہے. پھر آپ کی دیکھیں پاک فضائیہ کی خصوصاً میں بات کرتا چلوں کہ آپ کے پائلٹ کو ہمیشہ سے تیار کیا جاتا ہے پچھلے 77 سال سے دماغی طور پہ، ذہنی طور پہ، کہ جناب یو ول آلویز فائٹ آؤٹ نمبرڈ، یو ہیو ٹو سروائیو اینڈ ڈیفیٹ دا انیمی، یو ہیو ٹو نو دس، کہ آپ کے ریسورسز بھی کم ہوں گے، آپ کے پاس ٹائم بھی کم ہوگا، آپ کی تعداد بھی کم ہوگی. لیکن ہم نے ٹریننگ کے معیار کو، ہم نے ابھی وہاں پہ ایک بڑا زبردست، آپ کو موقع ملے تو آپ چکر لگائیے، PF اکیڈمی رسالپور کے پاس ایک سینٹر قائم کیا گیا ہے، جناح انسٹیٹیوٹ آف کیریکٹر اینڈ لیڈرشپ. اچھا. جس میں نہ صرف جو فن سپاگری ہے، پائلٹنگ سکل ہے، ٹریننگ ہے، ایکیڈیمکس ہیں، انجینئرنگ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی کیریکٹر اور لیڈرشپ کی بھی ایک ڈیڈیکیٹڈ پروفیشنل تعلیم ان کو دی جا رہی ہے. تاکہ آپ دیکھیں، آپ ایک انسان جو ہے، ایک مرد مومن کو اسباب پہ بھی دسترس ہونی چاہیے، علم پہ بھی دسترس ہونی چاہیے، اس کا جذبہ ایمان اور اس کا کردار اور اخلاق بھی بہت بلند ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ ریئر کمبینیشن ہے جو کہ وسائل اور چیلنجز کے باوجود پاکستانی سپاہیوں، پائلٹس، ملاحوں اور آفیسرس کو وہ پرائڈ دیتا ہے. بڑی بات ہے کہ وہ آپ دیکھیں دنیا کی کتنی قومیں ایسی ہیں جن کی مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کی شہادت پہ فخر کرتی ہیں. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، فارسی میں ہے، تو اس کی میں اس کو پیرافریز کر کے بیان کرتا ہوں آخری کامنٹ کے طور پہ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد امام حسین کی طرح بہادر ہو تو پھر اس کے لیے جو تربیت گاہ اور گود ہے نا وہ بھی فاطمہ جیسی ہونی چاہیے. بڑی بات. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. سر یہ بتائیں کہ ہماری ایک نئی اسٹریٹجک کمانڈ جو ہے وہ بننے جا رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے، اب اس میں ایک نئے کمانڈر کی تقرری ہونے جا رہی ہے. تو پاکستان کی نئی اسٹریٹجک کمانڈ میں یہ جو اہم ترین تقرری ہونے جا رہی ہے، یہ کمانڈ کرے گی کیا؟
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آئے گی، دو وجوہات سے. ایک تو یہ کہ چونکہ ہمارے پاس نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا ایک بڑا زبردست جامعہ منظم نظام موجود ہے NCA ایکٹ کے تحت، اور اس کے تحت جو ہے SPD جو اسٹریٹجک پلانز ڈویژن ہے، جو سیکریٹریٹ ہے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا، وہ بھی موجود ہے، اور وہ ایک انٹرفیس پرووائڈ کرتا ہے تینوں سروسز کی اسٹریٹجک فورسز کے ساتھ، لینڈ ایئر سی کے لیے. تو وہ ایک بڑا زبردست نظام موجود ہے. لیکن اب چونکہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا ایک نیا عہدہ سامنے آیا ہے اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا جو ہوتا ہے اب ختم کیا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسٹریٹجک فورسز کی سربراہی کا عہدہ ہوگا یہ بھی اسی طرح کام کرے گا جس طرح کہ بنیادی طور پہ DGSPD کام کرتے تھے، کیونکہ اس میں بنیادی جو ان کی ذمہ داری ہے وہ ہمارے تصویراتی جو صلاحیت ہے، اس کے قانونی پہلو، اس کے سفارتی پہلو، اس کی سیکیورٹی پہلو، اس کے انٹیلیجنس پہلو، اس کے آپریشنل پلاننگ پہلو، اس کی ٹریننگ پہلو، ان تمام چیزوں کے حوالے سے پالیسی اور فیصلہ سازی کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ہماری جو کمانڈ اینڈ کنٹرول کا ایک سٹرکچر ہے اس کے ایولیوشنری پروسیس کا ایک حصہ ہے، اور ہم اب زیادہ سینرجائزڈ، زیادہ انٹیگریٹڈ اور زیادہ کلیئر کمانڈ کنٹرول سسٹم کی طرف جا رہے ہیں. اب ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل جو ہیں وہ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی بن گئے. پاکستان میں آرمی کا سٹرکچر جو ہے وہ ایک مرتبہ اس کی ایک ری ویمپنگ ہوئی ہے، اس کی ری اسٹرکچرنگ ہوئی ہے، اس کو مزید سینرجی کو بہتر بنانے کے حوالے سے. تو کیا اب جو راکٹ فورس بھی بن گئی ہے، نیشنل کمانڈ فورس جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گئی ہے، چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ جو ہے وہ بن گیا ہے، تو کیا اب دشمن کے لیے کتنی بڑی یہ خبر ہے کہ پاکستان کے جو آپس کی جو کوآرڈینیشن فورسز کی وہ پہلے سے بہت زیادہ نہ صرف امپروو ہوئی ہے بلکہ نئے شعبے بنے ہیں. تو خاص طور پہ بھارت کے لیے یہ کیا پیغام ہے؟ دیکھیں میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے جو پلاننگ ہے اور ٹریننگ ہے، یہ کئی سالوں پر یہ پروسیس محیط تھا. اچھا، یہ کئی برسوں سے یہ سوچ کار فرما بھی تھی اور اس پہ کام ہو بھی رہا تھا. صحیح. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بنیاد المرصوص میں بھی جو ہم نے اپنی ڈاکٹرین کے اوپر عمل درآمد کیا وہ اسی ملٹی ڈومین آپریشن کی عملی تعبیر تھی، جس کا تھاٹ، جس کی پلاننگ، جس کی ٹریننگ پہلے سے ہو چکی تھی. صحیح. اب یہ اس کا فائنل سٹیج میں ہم نے اب کمانڈ سٹرکچر کو بھی اس ڈاکٹرین اور اس ٹریننگ اور اس صلاحیت کے مطابق سینرجائز اور انٹیگریٹ کر دیا ہے. یہ اس کا نقطۂ عروج ہے. صحیح. ہم عمل درآمد ہو چکا تھا پہلے، ہم پلاننگ، ہم ٹریننگ کے نظام کو آلریڈی مربوط کرتے جا رہے ہیں، اور یہ کئی سالوں پر یہ پروسیس محیط تھا. لیکن اب ہم فائنل سٹیج میں آ کے ہم نے کمانڈ کنٹرول سسٹم کو بھی کر دیا. اچھا، اس کا ثبوت کیا ہے جو میں نے ابھی گزارش کی؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ دیکھیں جب 10 تاریخ کو بھارت نے میزائل حملہ کیا مئی میں، تو مجھے آرمی چیف نے بتایا کہ تقریباً 10 تاریخ کو ایئر چیف سے ان کی تقریباً 97 دفعہ بات ہوئی ایک دن میں آرمی چیف کی ایئر چیف سے 97 دفعہ بات ہوئی ہے. تو کتنی کلوز ان کی کنسلٹیشن تھی. اچھا، اور آرمی چیف نے بتایا کہ اس سے پہلے جو ساری پلاننگ اور ساری جو ڈیسیجن میکنگ تھی وہ ہو چکی تھی، ہم مکمل طور پہ تیار تھے. اچھا، ایک تو پلاننگ اور ٹریننگ اور کیپیبلٹی کا اسپیکٹ ہے. ایک اور بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے جو کہ عوام کے سامنے نہیں آتا، وہ انٹیلیجنس کا اسپیکٹ ہے. مطلب اس بات کا اعتراف خود بھارتی ملٹری لیڈرشپ نے کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کوئی ڈیسیجن لیتے تھے اس کانفلکٹ کے دوران، کوئی موو کرتے تھے، کوئی ایکشن لیتے تھے، ہمیں یوں لگتا تھا کہ پاکستان کو پہلے سے ہر چیز کا پتہ. اچھا. تو اصل بات صرف صلاحیت کا ہونا یا ٹیکنالوجی کا ہونا یا ویپن کا ہونا نہیں ہے. اگر پاکستان کو ان کے تمام پلانز، ارادوں، مووز کی پہلے سے خبر ہے تو ہم پہلے سے اس کے لیے تیار ہیں.
لیکن جس طرح ابھی آپ نے پوچھا ان کو تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ ہمارے میزائل کی رینج کتنی ہے تو جو کہ ہم نے پرچیز کیے ہیں, ہم نے خود نہیں بنائے, ٹھیک ہے. تو اتنی پور ان کی انٹیلیجنس تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے 7-8 ڈومینز میں جو بنیانی المرصوص کو امپلوائے کیا, امپلیمنٹ کیا. اس میں آپ دیکھیں ہم نے میزلس کا استعمال کیا, فتح 1 فتح 2 کا. ہم نے ایکسٹریملی لانگ رینج ایئر کامبیٹ کو امپلائی کیا, جو تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی. 200 کلومیٹر دور ان کی ٹیریٹری کے اندر جہاز گر رہے تھے. پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے ڈرونز کو استعمال کیا. پھر ہم نے الیکٹرانک وارفیئر کو استعمال کیا. پھر ہم نے کمیونیکیشن انٹیلیجنس کو استعمال کیا. پھر ہم نے سائبر اٹیکس کیے. ہم نے ان کا بجلی کا نظام مفروض کر دیا 1 ارب انسانوں کا. پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے انفارمیشن ڈومین میں بھی آپ کے تعاون سے پوری دنیا میں تمام انٹرنیشنل میڈیا نے ہمارا پرسپیکٹو اور ہمارا ورژن کیری کیا. اور ڈپلومیٹکلی بھی ڈار صاحب نے ایز پارٹ آف دس حکمت عملی ان 4 دنوں کے دوران 100 کاؤنٹر پارٹ سے بات کی اور ان کو اعتماد میں لیا. تو اور آپ کو یاد ہوگا کہ خواجہ آصف صاحب نے اس جنگ سے اور بھارتی حملے سے پہلے دنیا کو خبردار کر دیا تھا کہ ہماری کریڈیبل انٹیلیجنس ہے کہ انہوں نے حملہ کرنا ہے اور ایئر ڈومین سے ہی کرنا ہے. اور